السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم لوگ کچھ پچھلے مجالس میں ہم لوگوں نے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے اوپر جو ہے تفصیلی ذکر کیا، ویسے ہی آج جس مشن کے لیے رسول بھیجا جاتا ہے وہ ہے اللہ کا دین جو ہے اس زمین کے اوپر، اس ارض میں جو ہے اللہ کا دین نافذ کرے، اور یہ سول پرپز رہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے رسول نبی ان کا جو مبعوث کرنے کا جو مین مقصد جو رہتا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے کہ اللہ کو پہچاننے والے کیسے بنے، لوگوں کو ہدایت کیسے ملے، تو ان کے لیے ایک آئیڈل بنا کے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مبعوث فرماتے ہیں۔ اور اپنے جو آخری نبی ہے ان کے بعد تو کوئی نبی یا رسول جو ہے وہ آنے والا تو نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ لیکن اس سنت پہ لوگوں کو رکھنے کے لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج جو ہے جو قائم فرمایا، اس منہج کے اوپر لوگوں کو رکھنے کے لیے، لوگوں کو یاد دہانی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آج بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ولیوں کے شکل میں ایسے لوگ بھیجتا ہے کہ جو کام کرتے ہیں ریوائول کا، دین میں ریوائول لانے کا جو کام ہے، لوگوں کو صحیح راہ بتانے کا جو کام ہے، یہ کام ہے جو اللہ کے ولی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم ہر جو بھی انسان اس زمین کے اوپر جو آیا، وہ اس زمین پہ آنے سے پہلے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک وعدہ دیا۔ عالم الست میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جتنے بھی سولز اللہ تعالیٰ نے جو کریٹ کیے تھے ان سے جب عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے اس کا اقرار کیا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یو آر مائی رب، آپ ہمارے رب ہے۔ لیکن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا کے جو ٹیمپٹیشنز ہے، دنیا کا جو فتن ہے، اس میں جب یہ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کا ریزلٹ یہ ہے وہ اللہ کو بھول بیٹھتا ہے، اور اس عہد کا یاد دلانے کا جو کام ہے، جو اس نے وعدہ جو ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے، تو رب ماننے کے وہ انسان کے اوپر کیا فرائض لائق ہوتے ہیں، اس فرائض کا ایک یاد دہانی کرانے کا جو کام ہے، ایک ولی اللہ جو ہے وہ اپنے ادھر جو بندے ہے اس بندے کو یاد دلاتا ہے کہ تمہارا اللہ سے جو ہے کیا واسطہ ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ سے اپنے بندوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کرنا ہے۔ تو آج ہم جو ہے ایسے ایک ولی، اور صرف ولی نہیں، سلطان الاولیاء جن کو کہا جاتا ہے سلطان الاولیاء، ویسے ہی ان کو کہا جاتا ہے غوث۔ یہ بھی القاب جو ہے ان کو دیے گئے کیونکہ اس
وہ جو مقام ہے اس مقام پہ وہ پہنچ گئے، ان کو مقام حاصل ہوا۔ اس کے لیے بلا کچھ اختلاف لوگوں نے اس بات کو مانا کہ یہ جو ولی اللہ ہے یہ سلطان الاولیاء ہے، یہ خود کے مقام پر ہے، یہ غوثیت کے مقام پر ہے، یہ القاب جو ہے یہ ایسے ہی نہیں دیے گئے۔ اور ہم آگے دیکھیں گے کہ کن کن ہستیوں نے ان القاب کو دیے جانے کے اوپر جو ہے وہ مانا کہ ڈیفینیٹلی جو ہے یہ جو سلطان الاولیاء جن کی بات کی جا رہی ہے یہ کوئی اور نہیں لیکن یہ شخصیت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ اور جب ان کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، آج کے دور میں ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں تو ہمیں ہمارے سامنے جو انداز سے ان کو پیش کیا جاتا ہے تو ہر کسی کو یہ پتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے، یہ اولیاء ہے، یہ سلطان الاولیاء ہے۔ لیکن یہ سلطان الاولیاء کے مقام پر جو فائز ہے وہ کس بنیاد کے اوپر فائز ہے، اس کے اوپر جو ہے ہماری توجہ نہیں ہے۔ لیکن ہم کو ان کی ولایت کا جو علم ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ ہم نے بچپن سے جو ہے ان کے بارے میں بہت سارے کرامات سنائے گئے ہمیں۔ تو وہ جو کرامات ہے ان سے ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی جو شخصیت ہے یہ کچھ بڑی شخصیت ہے، اس کا تو اندازہ ہے۔ لیکن ان کو یہ کراماتیں کیسے حاصل ہوئی، اس کے لیے یہ کرامات بتانے والوں میں سے کیسے ہوئے، اس کا اندازہ جو ہے ایک عام انسان کو جو ہے وہ نہیں۔ ان کو یہ جو القاب دیا گیا سلطان الاولیاء، یہ اولیاء میں شمار کیسے ہوئے، کیا پیدائشی وہ جو ہے وہ اولیاء کے اس میں جو ہے ان کا چن لیا گیا تھا، یا ان کے اس میں ایسی کچھ چیزیں اللہ نے رکھی تھی کہ جو ہے کچھ بھی جو چیز ہے وہ انہوں نے صرف اشارہ دینے کی بات تھی اور وہ چیز ہو گئی، بس کرامتی کرامت کرامتی کرامت۔ تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ رہنا کہ یہ شخصیت جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو یہ جو سٹیٹس ہے، ان کو سلطان الاولیاء کیوں کہا گیا، ان کو غوث پاک کیوں کہا گیا، ان کو خود اس وقت کا کیوں کہا گیا، تو یہ جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کی کہ جس کرنے سے آج جو ہے ہم جمع ہے ان کی 11ویں منانے کے لیے، جب آپ کو اس چیز کا پتہ لگے گا تب آپ کو اصل مزہ آئے گی ان کی 11ویں منانے کے لیے۔ جب تک اس شخصیت کے بارے میں آپ کو یہ نہیں پتا، یہ ایک آپ کے سامنے جو ہے ایک میجیکل شخصیت جو ہے، ایک کرامتیں بتانے والی شخصیت جو بتائی گئی، تو اس کرامتوں سے میرا سوال ہے آپ کو، اس کرامتوں سے آپ کو کیا فائدہ ہے آج کی دنیا، آج جب آپ جی رہے ہو، جو کرامتیں وہ بتا کے گئے اس کرامتوں سے مجھے اور آپ کو آج کیا فائدہ ہے؟ تو ہم ابھی آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے ہمیں کیا دے کے گئے، انہوں نے ہمیں کون سی کرامت دے کے گئے کہ آج بھی لوگ جو ہے جو ان سے سلوک کے اس میں جو ہے ان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بنسبت اس کرامت سے وہ آج بھی فیض اٹھاتے ہیں۔ وہ کرامات کون سی ہے وہ آج ہم جو ہے
جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ جاننے کی پہلے کوشش کریں گے کہ یہ جو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہے وہ کون تھے، ان کی شخصیت جو تھی وہ کیا تھی، وہ آج ہم جو ہے تواتر سے جو ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہے وہ جیلان کر کے جو جگہ ہے، اور یہ جگہ ہے ایران میں، اس جگہ پر ان کی جو ہے ولادت ہوئی 4070 ہجری میں، وہ ادھر پیدا ہوئے جیلان میں۔ اور پیدا ہونے کے بعد جو ہے 17 سال آپ نے جو ہے وہ جیلان میں ہی گزارے۔ ابتدائی جو تعلیمات ہے، جیسا درس نظامی جو بھی ہے، جو بیسک ایجوکیشن رہتا ہے، قرآن کا حفظ کرنا، یہ سب جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جیلان میں ہی انہوں نے 17 سال تک جو ہے وہ سٹارٹ کیا، مکمل کیا یہ سب۔ اور 17 سال کے درمیان میں ان کے والد جو ہے وہ انتقال ہو جاتے۔ جب وہ 18 سال کے ہوتے ہیں، اسی دوران جو ہے وہ نکلتے اپنے گھر سے بغداد شریف کے لیے، اور تقریباً یہ سال رہتا ہے 488 ہجری، وہ بغداد چلے جاتے، اور بغداد میں وہ 20 سال بتاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ علم۔ اور اس وقت جو ہے جب وہ علم حاصل کرتے رہتے تو اپنا جو انیشل جو فیز رہتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، جس کو آپ بول سکتے سیمینری اسٹڈیز، جو انیشل جو بیسک یہ جو رہتا ہے، وہ شیخ ابو سعید المکرمی کر کے جو شیخ ہے، ان کے انڈر میں جو ہے وہ اپنے تعلیمات حاصل کرتے ہیں، اور ان سے ہی انہی کے مدارس میں جو ہے وہ اٹیچ رہتے، ان سے بیعت ہوتے ہیں، اور ان سے ہی تعلیمات جو ہے ان کے انڈر میں ان کے سپرویژن میں حاصل کرتے رہتے۔ اور جب شیخ ابو سعید المکرمی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ جو مدارس رہتا ہے جو ان کے نام پہ رہتا ہے، شیخ ابو سعید مکرمی کے نام پہ، یہ مدارس جو ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے سپرویژن میں چلے آ جاتا ہے۔ وہ جو ہے وہ ان کو دے دیتے کہ آگے جو ہے اس کا جو بھی ہے یہ مدارس کو جو ہے وہ آپ نے سنبھالنا ہے۔ اور اسی مدرسے کا جو بعد میں جو نام ہے وہ ہو جاتا ہے مدرسہ شیخ عبد القادر الجیلانی رحم اللہ کے نام سے یہ جو مدارس ہے، یہ جو مدرسہ ہے وہ جانا جاتا ہے۔ تو عبد القادر جیلانی رحم اللہ نے اپنے زندگی کے جو 20 سال ہے، 20 سال صرف علم حاصل کرنے کے لیے گوائے بتائے، 20 سال ریگریسو علم علم علم۔ اور جب میں یہ آپ کو بول رہا ہوں کہ علم، تو یہ کیا چیز کا علم؟ کوئی ایک پرٹیکولر اسٹریم کا علم نہیں، آپ کو بعد میں آپ کے سامنے آئے گا کہ عبد القادر جیلانی رحم اللہ جو ہے وہ کس کس اسٹریم میں جو ہے کس کس ایریا کا علم رکھتے تھے، ان کو کس کس علم کے اوپر مہارت تھی، اور پھر وہ علم حاصل کرنے کے بعد 20 سال اپنے علم میں گوانے کے بعد، وہ ایک ایکسلنس لے کے آنے کے بعد پھر جو ہے وہ 33 سال درس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ 33 ایئرس۔ آپ کو سن کے حیرانیت ہوگی، ان کا وصال جو ہے وہ 90 سال میں ہوتا ہے، تقریباً 91 وہ پیریڈ میں ان کا جب وصال ہوتا ہے، اس کے 6 ماہ تک
6 ماہ پہلے تک بھی وہ لوگوں کو علم بانٹ رہے تھے، علم دے رہے تھے، لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے. دس مچ ڈیڈیکیٹڈ ہی واز فار نالج. علم علم علم. اور جب یہ 33 سال جب یہ جب یہ درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، جب ان کی تعلیمات لے لیتے ہیں، یہ 20 سال جب وہ اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے اس میں ایک جو چیز تھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ولایت کے لیے چن لیا تھا، وہ تو ولی تھے. تو کسی نے ان کے زندگی میں ہی پوچھا کہ یا عبد القادر جیلانی رحم اللہ، آپ کو یہ کب احساس ہوا کہ اللہ نے آپ کو جو ہے یہ ولایت کے لیے چن لیا ہے، کہ آپ ولی ہو؟ یہ آپ کو کب پتہ لگا؟ تو عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں کہ میں جب 10 سال کا تھا، تب مجھے پتا لگا تھا کہ اللہ نے مجھے چن لیا. کیسے چن لیا ہے؟ کیسے مجھے پتا لگا؟ کہ جب میں میرے کلاس میں جاتا تھا، میرے درگاہ میں جب جاتا تھا، تو میرے جو ٹیچر ہے، میرے استاد جو ہے، اور جو اسٹوڈنٹس، دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہے، وہ میرے استقبال میں اٹھتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے اس میں یہ ڈالا ہوا تھا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کا ولی. ان کو یہ آواز سنائی دیتی تھی کہ دیکھو یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے. وہ لوگ میرے استقبال میں جو ہے وہ اٹھتے تھے اپنی جگہ سے. تو ان کو جو ہے ولایت کا اندازہ جو ہے اپنے ولی ہونے کا، کہ اللہ نے ان کو ایز اے ولی چن لیا ہے. تو بخوب ان کو پتا تھا کہ ولی کی کیا ذمہ داری ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ولی آتا کیوں ہے. تو اسی لیے جب ان کا 20 سال کا ایک علم کا جب پیریڈ جو ختم ہوتا ہے، تو اپنی ساری زندگی موت تک کس میں گزارتے ہیں؟ دین کا تعلیم سپریڈ کرنے میں، دین کو پھیلانے کے اس میں جو ہے اپنی زندگی، دین کا علم لوگوں کو بانٹنے میں اپنی زندگی کھپاتے. عبد القادر جیلانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں میرے بچپن میں جب یہ 20 سال کے پیریڈ میں جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو کیا کرتے، یہ جا کے جو ہے وہ گائے کی دم پکڑتے ہیں پیچھے سے. تو جب وہ دم پکڑتے ہیں تو وہ جو گائے ہے وہ ان کے طرف پلٹتی ہے اور فرماتی ہے، وہ عربی میں کلام کرتی ہے عبد القادر جیلانی سے. یہ کرامت میں سے کرامت ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم کو کرامتیں سننے اچھا لگتا ہے. تو اس کے لیے میں پہلے جو ہے ایک ان کی کرامتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ عبد القادر جیلانی رحم اللہ جو ہے وہ اللہ نے ان کو چنا تھا. تو گائے ان سے فرماتی ہے تو یہ کیا کھیل کود میں لگا ہوا ہے؟ تیرا کام یہ نہیں ہے، تیرا کام یہ کھیل کود کرنا تیرا کام نہیں ہے. تیرا کام ہے کہ لوگوں کو جو ہے ہدایت دینا، یہ تیرا کام ہے. ہدایت کی راہ پر لانا جو ہے یہ تیرا کام. اس دن تھا. اس کے بعد جو ہے عبد القادر جیلانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا وقت جو ہے کبھی کھیل کود میں جو ہے وہ بسر نہیں کیا. تو ایک جو جانور ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اللہ نے جو ہے اس اس شخص کو جو ہے وہ چنا ہے. کس کے لیے چنا ہے؟ اللہ کا ولی، ریئل سینس میں جو اللہ کا ولی ہے تو کیا ہے؟ لوگوں کو راہ پر لانا، راہ راست پر لانا، اللہ کی طرف لانے کے لیے جو ہے اس کو چنا. بعد میں ان کی جب تعلیمات یہ سب ختم ہوتی ہے
ابھی جیسا کہ ان کو تو پتا تو لگ گیا ہے کہ میرا اصل کام کیا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ تو ایران سے آئے ہوئے ہیں، ان کی زبان جو ہے وہ ہے فارسی زبان، اور وہ آ کے بیٹھے کہاں ہے؟ بغداد میں آ کے بیٹھے ہیں۔ کس کے بیچ میں بیٹھے ہیں؟ عرب لوگوں کے بیچ میں آ کے بیٹھے ہیں، جو فصیح عربی بولتے ہیں ان کے بیچ میں آ کے بیٹھے ہیں۔ تو ایک فارس کا رہنے والا کہ عربی لوگوں کو کیسے سمجھائے، عربی لوگوں کو کیسے تعلیمات دے؟ اور بعد میں آؤں گا اس چیز کے اوپر بھی، وہ دور، وہ جو دور تھا، آج کا جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہم آج کے دور کو ایسا اور ویسا اور یہ اور وہ، یہ چیلنجز ہے، یہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ نہیں کر سکتے، ادھر کھل کے نہیں بات کر سکتے ہو نہیں۔ وہ جو عبد القادر جیلانی رحم اللہ کا وہ جو دور تھا، وہ اس سے بھی بہت حد تک جو ہے بہت خطرناک دور تھا۔ یہ کچھ کمپیریزن بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے دور میں عبد القادر جیلانی رحم اللہ جو ہے اپنا علمی سفر گزار رہے تھے، لوگوں کو ہدایت پلانے کا جو کام اس دور میں کر رہے تھے، جب بالکل وہ جو دور ہے وہ کوئی آپ کو جو ہے بریدنگ سپیس نہیں دیتا ہے یہ کام کرنے کے، ایسے دور میں وہ کام کر رہے تھے دین کا۔ تو کافی سوچ میں تھے کہ میں یہ دین کا کام، اور اس سے اندر جو ہے گھٹن ہو رہی تھی ان کی، علم تو حاصل کیے لیکن یہ لوگوں کو میں کیسے سمجھاؤں، ان کے بیچ میں جو ہے میں کیسے کھڑا رہوں؟ خرافات تو دیکھ رہے تھے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آج کا کوئی گدی نشین رہتا تو بیٹھ جاتا تھا اپنی گدی سنبھالتے ہوئے، مجھے کیا کرنا ہے؟ اور یہ تو اصل ولی تھے، ان کو تو اللہ نے چنا ہے۔ اپنے خانقاہ میں مست بیٹھو اور دھندا چلاؤ، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ان کو پتا تھا وہ میننگ کہ ولی ہونے کا میرا کام کیا ہے۔ اسی غم میں ظہر کا وقت تھا، بغداد میں ایک جو مسجد ہے، ان کی جو مسجد تھی، اس میں اس غمگین حالت میں جو ہے بیٹھے تھے مسجد میں، ان کی آنکھ لگ جاتی۔ آنکھ لگنے کے بعد تھوڑے دیر کے بعد ان کے خواب میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے، سلام کے بعد عرض کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر، کیوں غمگین؟ کیا چیز تجھے ستا رہی؟ عبد القادر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت جاری ہے۔ عبد القادر رحم اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے میں ایک اجمی آدمی ہوں، جس کام کے لیے اللہ نے مجھے جو چنا ہے، میں جس لوگوں کے بیچ میں ہوں، میں ان کو ان کی زبان میں نہیں سمجھا سکتا، یہ میرا ویکنیس ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غم کا یہ سننے کے بعد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد القادر جیلانی رحم اللہ کو حکم دیتے کہ عبد القادر اپنا منہ کھولو، اور اپنا لعاب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نکال کے جو ہے لعاب ان کے منہ میں ڈالتے، دوسرے بار ڈالتے، تیسرے بار ڈالتے، چوتھے بار، ایسے 7 بار جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب جو ہے وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ان کے منہ میں جو ہے اس لعاب کو ڈالتے اور چلے جاتے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تھوڑے دیر میں اسی
خواب کی اس میں ہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ علم کا دروازہ جو ہے علی رضی اللہ عنہ آتے، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ عبد القادر کیا چیز تجھے پریشان کر دی؟ جو فرماتے ہیں کہ یہ اس سے میں پریشان ہوں. وہ بھی جو ہے اپنا لعاب جو ہے وہ ایک بار، دو بار، تین بار، ایسے 6 بار ڈالتے. تو عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے ان علی رضی اللہ عنہ کو بولا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 بار ڈالے، آپ نے 6 بار ڈالے. تو فرماتے وہ تو رسول ہے، میں ان کے اس پہ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ لعاب ڈالنے کی جو بات تھی، یہ ایک بار ان کے اس میں صراحت کر گئی وہ چیز. وہ دن تھا، اس کے بعد سے جو ہے جب عبد القادر جیلانی رحم اللہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور اس عرب لوگوں کے بیچ میں جب وعظ و نصیحت کرنے لگے تو آپ کتابیں، کوئی کتابیں اٹھائیے، کوئی بھی کتابیں اٹھائیے ان کے وعظ و نصیحت کے بارے میں، تو آپ کو اس میں ذکر ملے گا کہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ جو خطبہ ہوتے ہی جو وہ لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے تو لوگ اپنے کپڑے پھاڑتے تھے. فجر میں آ کے جو ہے اپنے گناہوں پہ ان کو اتنا یہ ہوتا تھا، اتنے کے لوگوں کی تو موت ہوتی تھی، وہ انتقال ہوتے تھے. اتنی فصاحت اور بلاغت ان کے زبان میں آ جاتی ہے. تو یہ اسپریڈ ہو گیا یہ کہ ایسا کوئی شخص ہے کہ اس کی بلاغت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. اور جب کوئی آدمی جو ہے، اور کتنے ہی لوگ جو ہے وہ ایمان لے آتے تھے ایک ہی مجلس میں، لاکھوں لوگ ایک ہی اس میں جو ہے وہ مسلمان ہوتے تھے. تو یہ جو ہے یہ ان کے جو ہے ویل ڈاکیومنٹڈ کرامات ہے، ویل ڈاکیومنٹڈ کرامات ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. تو یہ جب اسپریڈ ہوا کہ ایسا کوئی شخص ہے، تو جیسے آج بھی لوگوں کے اس میں یہ رہتی نا کہ ایک جو عالم ہے اس کو کوئی دوسرا عالم، آج تو آج تو ریس چلتی رہتی کہ who is having how many followers، اس کے فالوورز کتنے تو میرے فالوورز کتنے. یہ ایک جنگ ہے. یہی معاملہ جو ہے جیسا آج کے اس میں بھی جو پیر ہے، گدی نشین ہے، جو بھی ہے، ان کے بیچ میں ایک ریس ہے، کس کے مرید زیادہ ہے. ایک دوسرے سے لڑ رہے، ایک دوسرے سے یہ کر رہے، برابر ہے، ایک دوسرے کو دوسرے کے سامنے جو ہے نیچے بتا رہے. یہ سیم چیز جو ہے وہ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کو بھی فیس کرنی پڑی. اور جو اس وقت کے بڑے بڑے جو ائمہ تھے، جو دین میں جن کا ایک سٹیٹس تھا، وہ لوگ ان کے مجالس میں آ کے بیٹھنے لگے. کون سی نیت سے؟ کہ ہم ان کو ٹریپ کیسا کریں، ہم جو ہے ان کو کیسے کوشچن کریں. اور جن کی میں باتیں کر رہا ہوں یہ اس امت نے مانے ہوئے ائمہ کی میں باتیں کر رہا ہوں. اس لیول کے جو ائمہ تھے، جو محدثین تھے، ان لوگوں کی میں باتیں کر رہا ہوں. تو جب بات یہ ہوئی کہ جب ان کا یہ بڑھ گیا، وہ فیمس ہو گئے کہ ایسا کوئی شخص ہے، تو ایک بار یہ ہوتا ہے کہ جوزی رحم اللہ، یہ بہت نامور جو ہے ایک محدث ہے، یہ آ کے جو ہے کچھ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ان کے جو مجلس ہے ان کو غوث پاک کا ایک یہ تھا
کہ وہ جو ہے قرآن کا درس دینا بہت پسند کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے ان کے پاس انہوں نے جو اسٹڈی کر کے آئے تھے ایک پرٹیکولر آیت کی، تو ان کے پاس ایک آیت کی 13 تفسیریں تھیں. کتنی؟ 13 تفسیریں جو ہے وہ ان کو پتا تھی. جو آئے تھے جوزی رحم اللہ کے ساتھ جو اس مجلس میں آئے تھے ان کو 13 تفسیریں پتا تھی. جب عبد القادر جیلانی رحم اللہ اس آیت کے اوپر جب تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں، ایک تفسیر ہوتی ہے سیم آیت کی، پہلے ایک تفسیر کرتے ہیں، پھر اسی آیت کی دوسری تفسیر کرتے، تیسری تفسیر کرتے، چوتھی تفسیر کرتے. ایسے کرتے کرتے 13 تفسیریں جو ان کو پتا تھی وہ پورے کے پورے 13 جو ہے وہ تو بیان کر دیتے ہیں. لیکن عبد القادر جیلانی رحم اللہ جو ہے وہ ادھر نہیں رکتے، وہ آگے بڑھتے ہیں اور اسی ایک آیت کی تفسیر کرتے کرتے وہ 40 تفسیریں کرتے. ایک آیت کی کتنے تفسیریں کرتے؟ 40 تفسیریں کرتے. اسی وقت یہ جو ٹولہ آیا ہوا تھا تو ان کے ہاتھ پہ جو ہے ان کو اپنا استاذ، ان کا اپنا رہبر تسلیم کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے. یہ ان کا علم کا لیول تھا. ایک آیت کی کتنی تفسیریں کی انہوں نے؟ 40 تفسیریں کی. ویسے ہی دوسرا ایک ٹولہ تھا، 40 ائمہ لوگ تھے. وہ ڈیسائیڈ کرتے کہ آج ان کے مجلس میں جاتے ہر کوئی الگ الگ سوال پوچھے گا اور ان کو ٹریک کرنے کی کوشش کرے. آج آج بھی یہ ہے لوگوں میں کامن ہے کہ اسٹڈی ہم علم اس کے لیے حاصل کرتے کہ ہم جو ہے یہ ان کو کیسے ہرائے، یا علم اس کے لیے حاصل کرنا ہے کہ اس کو دوسروں کے سامنے ہم کمتر کیسا بتائے. مشکات شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جو شخص اس بنیاد سے یا کسی کو نیچا بتانے کے سے علم حاصل کرے گا اس کو جو ہے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی قیامت کے دن، اور اس کو ذلت جو ہے وہ ادھر ملیں گی کہ اس نے کیا کیا. تو ایسے ہی کچھ پورا ایک ٹولہ جو ہے وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے مجلس میں کہ آج جو ہے ہم ان کو جو ہے وہ ٹریپ کریں گے. ان کا معمول تھا کہ ہر مجلس کے بعد جو ہے وہ سوال جواب لیتے تھے. لیکن جب اللہ نے جو ہے ان کو اس بات سے آگاہ کیا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا آج کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، آج کے مجلس میں کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا. لیکن جب لوگ ان سے مصافحہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ 40 لوگوں کا یہ جو ٹولہ رہتا ہے یہ جب جا کے ان کو ایک ون آفٹر دا ادر جب جا کے ان سے ملتا ہے تو ایک سے ملنے کے بعد پوچھتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ تیرا جو سوال ہے نا اس کا جواب یہ ہے، تیرا جو سوال ہے نا اس کا جواب یہ ہے، تیرا جو سوال ہے نا اس کا جواب یہ ہے. ایسے 40 لوگوں کو جو ہے انہوں نے جو ان کے سوالات تھے انہوں نے کیے بغیر، انہوں نے سوال کیے بغیر اس کے جو سوال اور جوابات دونوں ان کو بتا دیے. تو یہ جو ہے یہ ان کی کرامات ہے. اللہ نے ان کو جو ہے جیسے میں نے کہا اللہ نے ان کو چنا تھا. لیکن آج جو ہم اتنے انٹیلیکچوئل لوگ ہیں، اللہ نے ہم کو سوچنے کی، فکر کرنے کی جو بصارت یہ جو دی ہے، ہم تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کی کرامتوں کا جو ڈنکا جو بج رہا ہے، کرامت کرامت کرامت، اس کرامت کے پیچھے جو ہے کیا راز ہے؟ یہ کرامت کرنے والے کیسے بنے؟ اللہ نے ان کو یہ درجہ ان کو کیسے حاصل ہوا؟ جیسے دو چیزیں تو ہمارے سامنے پہلے آئی. کیا ہے وہ چیز؟ وہ ہے کہ انہوں نے 20 سال علم حاصل کرنے میں گوائے اپنے، اور حالات جو ہے
وہ آج کے ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم کو پہننے کے لیے بھی اچھا ہے. وہ مشقت والے دن تھے. بہت اسٹرگل سے انہوں نے علم حاصل کیا. اور پوری جو زندگی ہے 33 سال درس تدریس میں گزارے. تو ان کا جو یہ جو پارٹ ہے جو انہوں نے کیے، اور وہی خود بتاتے ہیں کہ ان کو اللہ نے یہ جو مقام ہے وہ کیسے حاصل ہوا، وہ خود بتاتے ہیں اپنی کتابوں. تو کرامت کا ذکر جو ہے وہ بلا وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ پہ بھی کرامت نہیں کرتا. اللہ چنتا ہے اس شخص کو. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے جیسا کہ ہمارے علاقے میں جو ہے آج کسی کو بھی ایک اگر کسی اس کی اگر آئیڈینٹی اگر یہ ہے تو غوث پاک کو بلا شبہ لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے کرامات کی وجہ سے. تو اور اس کو ہی زیادہ جو لوگ ہیں، کوئی ان کا ایسا 11ویں کا موقع ہے، ابھی یہ جو مہینہ جو چل رہا ہے وہ موقع ہے، لوگ ان کے کرامتیں بتاتے جا رہے، کرامتیں بتاتے جا رہے. کیا نہیں بتا رہے؟ ان کی جو ہے استقامت نہیں بتا رہے. ان کی جو تعلیمات ہیں وہ نہیں لوگوں کے سامنے بتا رہے. کیوں؟ اس کے لیے نہیں بتا رہے کہ جب کرامات چھوڑ کے جب اگر لوگ جب ان کی جو تعلیمات ہے وہ جب پیش کرنے لگیں گے تو لوگ سوال اٹھائیں گے کہ جو آپ یہ 11ویں شریف کر رہے ہو، ان کی تعلیمات جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا ان کو معلوم تھا کہ ان کا کام کیا ہے، کہ لوگوں کو اللہ سے جڑانے کا کام غوث پاک کا تھا. اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے کیا کیا جو ہے تکلیفیں اٹھائی، کیا کیا کام کیے انہوں نے، کیسے کیسے لوگ اس امت کو دیکھے گئے. یہ جب آپ سنو گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ جن کی آج ہم 11ویں منا رہے ہیں انہوں نے اس امت کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے. تو ان کی جو اصل جو کرامت تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھی استقامت. اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں ہر کوئی، اور یہ تو سلطان الاولیاء ہے، تو ان کی آپ اندازہ لگاؤ ان کی استقامت کیسی ہوگی. اور استقامت کس کو بولتے ہیں؟ استقامت کس چیز کے اوپر؟ استقامت قرآن اور سنت کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کے اوپر جو استقامت ہے وہ جو ہے اصل اولیاء کی، اصل ولی کی کرامت یہ استقامت ہے. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں اگر کرامات جو ہے وہ اگر کسی کا سینٹہڈ بتانے کے اس میں یا کسی کا ولی ہونے کے اس میں اگر کرامات جو ہے اگر سب کچھ ہے تو ایسا دیکھا جائے تو اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے بولے کیا یہ کرامت ہے، اس کے لیے یہ ولی ہے. تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں اگر استقامت کو چھوڑ کے اگر ایسی ساری چیزیں کو ہم کسی کو پرکھنے کا اگر معیار بنائے تو ہر جو پرندہ اڑ رہا ہے وہ ولی ہے. ویسے ہی فرماتے ہر جو اگر پانی پہ تیرنا اگر جو ہے وہ کسی کا معیار ہے ولایت کا، تو ہر سمندر میں جو مچھلیاں جو تیر رہی ہے سب اللہ کے ولی ہے. تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں بہت ساری کتابوں میں یہ روایت ہے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک ولی کا جو اپنی ولایت کا جو یہ ہے ایک معیار جو ہے وہ معیار کرامتوں پہ نہیں ہے، وہ ہے استقامت پر، کہ وہ جو ہے اللہ کے دین کو لے کے
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو لے کے جو ہے کتنا ثابت قدم ہے، کتنا ان کی پیروی کر رہا ہے، یہ اصل بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں۔ امام شافعی رحم اللہ، ان کی ایک کتاب ہے جس میں ان کے کوٹس ہے، 100 کوٹس اس میں درج کیے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ولی اللہ کی جو کرامت ہے، امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ وہ ہوا میں اڑے یا سمندر پہ چلے، وہ فرماتے ہیں کرامت تو یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت پہ چلے۔ کون فرما رہا ہے؟ امام شافعی رحم اللہ فرما رہے۔ تو وہ جو لوگ تھے پہلے کے، ان کے بیچ میں لوگوں کا پرکھنے کا جو معیار تھا وہ تھا قرآن اور سنت، اتباع سنت، یہ معیار تھا، یہ معیار تھا لوگوں کو پرکھنے کا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے آج ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہم لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ آج کوئی پتہ لگ گیا ادھر ایسا ایسا شخص ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ آسمان سے پیسے گرا رہا۔ ہاں، سب لوگ دوڑ لگی، آج پتہ لگ گیا کہ ادھر ایسے ایسے ایک حضرت ہے، وہ کیا کر رہے؟ کڈنی اسٹون نکال رہے، بنا آپریشن کے کڈنی اسٹون نکال رہے، وہ کیا ہے؟ کرامت ہے، لوگ دوڑے ادھر۔ تو ہم کرامات کے بھوکے، ہم کو اس راہ پر ڈال دیا گیا کہ کرامت کو ڈھونڈو، کرامت دیکھو کدھر ہے، ادھر جا کے بیٹھے کیا ہے کہ کرامت دیکھنے ملے گی۔ لیکن ایسے کتنے لوگ ہیں جو یہ جو ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، جیسا غوث پاک جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو تعلیمات ہے، انہوں نے اس امت کو کس پہ چھوڑا؟ یہ کہا کہ کرامتیں ڈھونڈتے پھرو، انہوں نے اس چیز کے اوپر چھوڑا کہ استقامہ قائم کرو۔ کیا چیز؟ استقامہ، کہ قرآن اور حدیث، قرآن سنت، یہ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے اس کے اپنی زندگی اسی منہج کے اوپر، اسی راہ پر گزارو اور اللہ سے کنیکٹڈ ہو جاؤ۔ تو رسوم جو ہے، جو ہمارے اس میں جو عام ہے، وہ جب آپ نالج، تقوی، پائٹی، تزکیۃ النفس، یہ سب جو ہے اس سے جب آپ سامنے لا کے کھڑا کرو گے تو یہ سب جو ہے یوزلیس چیزیں، جو اصل جو تعلیمات ہے، اصل ولایت کے درجے پہ فائز کرنے والی جو چیزیں ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا، استقامت والی چیزیں۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تھا عبد القادر جیلانی رحم اللہ کا جو ہے یہ فوکس۔ کیا فوکس تھا؟ کہ علم لوگوں میں کیسا عام کرے اور لوگوں کو استقامت پہ کیسے لے کے آئے، قرآن اور سنت، اللہ اور رسول کی پیروی کے اوپر کیسے ان کو جو ہے مضبوط کرے، یہ ان کا تھا کام۔ اور پھر اس پیریڈ میں جو ہے آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ ہر سال ان کے مدرسے سے 3000 غوث پاک جو ہے عبد القادر جیلانی رحم اللہ 3000 گریجویٹ دیتے تھے، اسلامک اسکالر دیتے تھے، حدیث کے اسپیشلسٹ دیتے تھے، فقہا دیتے تھے۔ کتنے؟ کل ملا کے 3000۔ تو یہ تھا ان کا کام۔ تو پہلا جو کام جو آپ کی جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ آج یہ جو امت میں جو سلسلہ چلتے رہا، جیسے ہمارے تک آج جو دین پہنچا، ٹھیک ہے، اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے عبد القادر جیلانی رحم اللہ۔
اور کوئی بھی آپ اٹھائیے تو کہاں نے کہاں سے اس نے جو ہے ان کا جو بھی سلسلہ ہے اس کا خرقہ جو ہے اس شخص نے جو بڑے بڑے ائمہ انکلوڈنگ تیمیہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے انہوں نے جو ہے آپ کے اس میں ملے گا یا ان کے استاد ان کے استاد انہوں نے کسی نہ کسی نے جو ہے ان کا یہ آپ کو کنیکشن ملے گا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے یا ان کے جو شاگرد ہے آپ کو ان کے جو اس میں جو ہے سند میں آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے چین میں آپ کو ملے گا کہ دے آر کنیکٹڈ ٹو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. پھر جیسا میں نے کہا کہ جو دور تھا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا اس دور میں جو ہے عباسی حکومت تھی اور وہ جو حکومت تھی وہ حکومت صرف جو ہے جو مستظر باللہ جو حاکم تھا اس وقت کا وہ صرف پیلس تک کا حاکم تھا اس کا جو ہے کچھ چلنے والی بات نہیں تھی لیکن سب جو چلانے کا یہ جو تھا وہ ترکی میں سلجوق جو ٹرائب کے جو لوگ تھے ان کا جو ہے وہ سب یہ چلاتے تھے اور اتنا فتن تھا کہ آپ جو ہے کھل کے بات نہیں کر سکتے آپ کو جو دین کا یہ کرنا ہے وہ نہیں کر سکتے یہاں تک یہ نوبت تھی کہ اگر کوئی ممبر سے مسجد میں اگر آپ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لے رہے تو آپ جو ہے سلاخوں کے پیچھے چلے گئے یعنی ایک ایمان والا ہونے کے بعد بھی ان شخصیتوں کا صحابہ لوگوں کا ان کا آپ نام لینے سے جو ہے آپ کو الاؤڈ نہیں تھا یہ حال تھا اور دوسری طرف جو ہے بیت المقدس کے اوپر کروسیڈرز جو لوگ ہیں دماسکس جیروسلم اس پہ جو ہے ان کو حکومت تھی تو یہ سب معاملہ تو ایسا تھا کہ سمجھو کوئی اگر ایجپٹ کا ہے تو وہ بغداد نہیں جا سکتا یمن سے جو ہے وہ بغداد شریف نہیں جا سکتا تھا جیسا کووڈ میں کیسا ہے آپ لوگوں کو یہ کر کے رکھا تھا حصار کر کے کہ آپ ادھر سے ادھر میں ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے ایسے معاملات تھے نفسا نفسی کا عالم تھا ایک دوسرے کا قتل غارت یہ سب یہ وقت تھا یعنی عبد القادر جیلانی رحم اللہ دیکھ رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کس تعلیمات پہ چھوڑا اور یہ جو ہے لائیو پکچر ان کے سامنے چل رہا ہے کہ دنیا جو ہے یہ جو لوگ جو ہے یہ تو دوسری طرف چل رہے دین 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 جن سے دین ہم تک پہنچا ان کا نام لینے کے لیے ہمیں آج جو ہے وہ پرمیشن نہیں ابھی آپ اندازہ کرو آج ایٹ لیسٹ جو ہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کھل کے بات کر سکتے سب ہے سوشل میڈیا ہے فلانا ہے یہ ہے وہ ہے اس دور میں جو ہے اس سے بھی ہائی لیول کی پابندیاں تھی حالات اتنے میسر نہیں تھے ایسے وقت میں عبد القادر جیلانی رحم اللہ نے اپنا مدرسہ قائم کر کے جو ہے صرف مدرسہ چلاتے نہیں بیٹھے انہوں نے اصل کام کیا لوگوں کے اوپر اور کیا کیے اس امت کو انہوں نے کیا کیے ایک ریلیجیس لیڈرز دیے انہوں نے ریلیجیس لیڈرز دیے کیسے کیسے الگ الگ ٹائپ کے دیے ان کو خود کو جو ہے 13 علوم کے اوپر جو ہے مہارت تھی ایک ہی دن میں اپنے مدارس میں 13 الگ الگ سبجیکٹس جو ہے وہ خود لیتے تھے خود جو ہے اس کا علم جو ہے لوگوں کو بانٹتے تھے اس کی تعلیم دیتے تھے 13 علوم کا اور ریزلٹ کیا تھا اس کا انہوں نے رجال علم دیے مین آف نالج
कैसे फुकहा, ओके, हिस्टोरियंस, ये करने वाले, रिजाले दावा दिए जो बाहर निकले, लोगों को अम्र बिल मारूफ व अनिल मुनकर ये काम करने वाले लोग जो है उन्होंने अपने मदरसे से दिए। रिजाले तस्किया वो लोग दिए जो सूफिया कराम का जो ये है टोला, सूफिया कराम की जो फौज उनके थ्रू आई। उन्होंने ऐसे लोग चुने कि जो तस्कियतुन नफ्स में वलीउल्लाह के इस पे जो है फाइज हो सकते हैं, अपना ये जो था फैज उनके थ्रू वो भी जारी किया। तो रिजाले तस्किया वो भी अता किए इस उम्मत को। फिर जो बड़ी बात है वो अभी आएगी, उन्होंने जो है इस उम्मत को रिजाल इस्लाह वल जिहाद के लोग जो है रिफॉर्मर्स एंड वॉरियर्स, ये भी जो है इस उम्मत को अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह ने दिए। द पीपल वर डेडिकेटेड किसके लिए? सोशल रिफॉर्म और आर्म स्ट्रगल। आज की तरह नहीं, कोई अगर है मदरसा तो अपना मदरसा संभाल के बैठो, हर रमजान में जो भी है ये कलेक्ट करो, फिर चल रहा है, बाकी कुछ काम ये नहीं है। बस कोई है अपनी खानका खोल के बस खानका चला रहे, नहीं। अवाम उम्मत का सोचना, उम्मत को इस वक्त में क्या चीज की जरूरत है। उम्मत कटी जा रही है और हम नमाजें पढ़ रहे हैं। अरे आपके नमाजों में खुशू कहाँ से आया जब उम्मत कट रही है? कैसे आएगा? अगर आप उनकी फिक्र नहीं करोगे, कल आपको पूछा नहीं जाएगा। उम्मत कट रही है और हम क्या कर रहे हैं? हम मौज मस्ती में लगे हुए। उम्मत कट रही है और हम जो है जो काटने वाले हैं उनके गले में हाथ डाल रहे हैं। उम्मत कट रही है और हम मस्त अय्याशी में लगे हुए हैं। अगर हमारे दिल में अगर वो फिक्र नहीं है कि उम्मत का क्या हाल है, आज क्या चीज की जरूरत है, उम्मत कट रही है और हम किस चीज के ऊपर झगड़ रहे, रसूल का मिलाद मनाना या नहीं मनाना। कौन सही कौन गलत, इसके ऊपर झगड़ रहे, किसके फॉलोवर ज्यादा इसके ऊपर झगड़ रहे। तो ये जो है अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह ने देखे उस वक्त क्रूसेडर्स हुकूमत कर रहे थे किसके ऊपर? जेरूसलम के ऊपर, मस्जिद अक्सा के ऊपर। असल जो काम अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह ने किए वो इस उम्मत को रिफॉर्मर्स दिए, वॉरियर्स दिए। और वो वक्त था आपके जो सलाउद्दीन अय्यूबी रहमुल्लाह, उनका तो हर कोई जिक्र करता है ना कि उन्होंने जो है इसको जो है फतह किए, मस्जिद अक्सा को जो है जेरूसलम को फतह किए। लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी, 4,000 जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमुल्लाह के जो 4,000 जो पहले रैंक के जो कमांडर्स थे वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह के जो है शागिर्द है, उनके स्टूडेंट्स है 4,000। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमुल्लाह के जो मिलिट्री एडवाइजर थे इब्न नजाल वाइज, अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह के स्टूडेंट थे। वैसे ही इमाम इब्न कुदामा अल मकदसी अल हम्बली रहमुल्लाह, वो स्टूडेंट भी
خلافت بھی تھی ان کے پاس عبد القادر جیلانی رحم اللہ سے، ڈائریکٹ ڈسائپل تھے، ان کے مرید تھے۔ کون تھے یہ؟ چیف ایڈوائزر تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحم اللہ۔ سید موسیٰ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے خود کے نواسے، خود کے بیٹے، ٹاپ کمانڈر تھے، ٹاپ کمانڈر اور ایڈوائزر، جن کے سلطان نور الدین زنگی رحم اللہ۔ تو یہ آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہے کہ کیا پرسنالٹی تھی عبد القادر جیلانی رحم اللہ، کیا ٹائپ کی پرسنالٹی تھی۔ ایسا نہیں کہ ایک پارٹ لے کے بیٹھ گئے، اس سے اپنی آمدنی چل رہی، بس کام چلاؤ، لوگوں کو جو یہ کرنا ہے کرتے رہو، ان کو ٹوپی لگانا ہے ان کو ٹوپی لگاؤ بس، اور کیا ہے دین کے نام پہ سب ہو رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ اصل معنی رہتے ہیں کہ ولی اللہ، جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو امت کا درد جو ہے اپنا درد سمجھتا ہے، امت کو کیا دینا ہے، امت کو کس راہ پر لے کے جانا ہے۔ آج ہم جو 11ویں منا رہے ان کی، اور فاتحہ کر کے بس کھا رہے، وہ فاتحہ کر رہے، سب کر رہے، لیکن کس منہج کے اوپر عبد القادر جیلانی رحم اللہ کو ہم کو چھوڑا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر چلنا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگلی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی کیا کیا جو چیزیں تھی، جیسا جو عبد القادر جیلانی رحم اللہ نے ہمیں تعلیمات دی کہ جو تصوف ہے، اللہ سے کنیکٹ کرنے والی جو چیز ہے، آپ کو آپ کے نفس کے اوپر جو کام کرنے والی جو چیزیں، جس سے جو کام ان کا جو اصل کام تھا عبد القادر جیلانی رحمہ کے، لوگوں کو ہدایت پلانا، اللہ سے تعلق میں اللہ کرنا، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا شرائط رکھے، کیا کیا فیکٹرز ہے کہ جس سے جو ہے آپ مرید ہو جائے۔ اصل مرید کا معنی کیا ہے، آپ اللہ کے طلبگار کیسے بنے، استقامت آپ کے اس میں کیسے آئے، یہ انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ میرا یہ تھا کہ میں اسی نشست میں اس کو یہ کمپلیٹ آگے کروں، لیکن میری جو صحت ہے مجھے اتنا یہ نہیں دے رہی، ساتھ نہیں دے رہی، تو انشاءاللہ جو ہے اس کو جو ہے اگلی نشست میں ہم لوگ دیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔